جن کا شہر، جن کا خاندان، جن کی ذات تصور اہل سنت ہی نہیں بلکہ اہل سنت کہنے کے لیے، جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں لوگ سمجھ جاتا ہے یہ سنی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جیسے ہی آپ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں گستاخان رسول اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے، شیاطین اپنے آپ کے سائے سے دور بھاگ جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی تصور میں سوچتا تھا جب امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اس قدر ممتاز اور جلیل القدر عالم دین تھے کہ صرف آپ عالم نہیں تھے، صرف آپ ولی نہیں تھے، صرف آپ فرد کامل نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے زمانے کے کتب اور مقام غوثیت پر فائز بھی تھے، مجددین و ملت بھی تھے، صرف آپ شریعت کے امام نہیں تھے بلکہ طریقت کے بھی امام تھے۔ اگر اس امام کا تصور کرنا ہو، اس امام کو دیکھنا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دل نے فیصلہ کیا وہ تصور جہاں کو پانے کے لیے آپ کو آنکھ بند کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہی آپ آنکھ بند کریں گے امام محمد رضا کی شکل آپ کے سامنے ہوگی، اور اگر نہیں ہو پائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی شہزادہ گانے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی میں نہیں بلکہ ہندوستان کے جس کونے میں آپ ڈھونڈنا چاہیں گے، علماء کے جس چہرہ کو آپ دیکھنا چاہیں گے، آپ کو شہزادگان امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نظر آئیں گے۔ شرط اتنی ہے کہ وہ عالم دین امام اہل سنت کے متبع ہوں، وہ عالم دین امام اہل سنت سے محبت کرنے والے ہوں، وہ عالم دین مجددین ملت حاضرہ کے علم اور تحقیق سے واقف ہو۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں جو عالم بعمل ہوتا ہے وہ ایک عالم کو دیکھتا ہے، جو صرف ایک عالم کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہیں 70,000 عالم کو دیکھتی ہے۔ اور جب آپ کے سامنے امام محمد رضا کی اولاد حضرت تاج السنہ ہو تو جنہیں امام محمد رضا کو دیکھنا ہو، جنہیں حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھنا ہو، جنہیں حضرت تاج الشریعہ کو دیکھنا ہو، جنہیں حضرت امام حسن رضا کو دیکھنا ہو، جنہیں حضرت مفسر اعظم کو دیکھنا ہو، جنہیں حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کو دیکھنا ہو، تو قسم خدا کی کہتا ہوں یہ چہرہ دیکھ لیجئے، چاند سا مکھڑا دیکھ لیجئے، توصیف ملت کو دیکھ لیجئے۔ جہاں آپ نے توصیف ملت کو دیکھا امام محمد رضا کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک امام محمد رضا کو ہم صرف اس لیے پہچانتے ہیں، امام محمد رضا کی ہم قدر صرف اس لیے کرتے ہیں، امام محمد رضا کی عظمت کے ہم صرف قائل اس لیے ہیں کہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے جہاں ہمیں تحقیقات کے بہت سارے راستے بتائے، وہی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے ہمیں اپنے نبی سے عشق اور محبت کرنا بھی سکھایا۔ بے شک جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے اپنے ایک شعر یاد ہے، 10 منٹ کے وقت میں آپ کو میں نہیں سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے خطبہ پڑھا نہیں، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کیا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ 10 منٹ میں تو حدیث اور اس کا ترجمہ یا خطبہ پڑھوں، درود پڑھاؤں، وقت ختم، اور میں وقت کا پابند ہوں۔ آپ کو اگر وقت دیا ہے تو اسی وقت پہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی بات ختم کر دیں گے۔ ایک شاعر ہے، بہت گمنام شاعر ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ شعر کس کا ہے، مگر بات بہت پیاری ہے، بات بہت پیاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، اور شیطان کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کے جواب کا نام ہے۔ تاج السنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر آپ خانوادہ اشرفیہ میں اگر خطیب اعظم اور خطیب ہندوستان، خطیب ایشیا اور یورپ کو ڈھونڈیں گے تو جہاں آپ کو حضرت ہاشمی میاں کا چہرہ نظر آئے گا، اسی طرح سے اگر آپ خانوادہ رضویہ میں کسی خطیب کو دیکھتے ہیں، کسی محقق کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو حضرت تاج السنہ کی ذات نظر آئے گی۔ پورے سلسلہ رضویہ میں اگر آج مکمل 40 سال سے اسلام کی توسیع اور اس کی ترویج اور اس کے اشاعت کے لیے گاؤں میں، دیہات میں، قصبہ میں، شہر میں
یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں جو بیل گاڑیاں ہوتی ہیں اس بیل گاڑی پہ بیٹھ کے حد تو یہ ہو گئی کہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ جب مفتی اختر علی واجد القادری صاحب کے علاقوں میں حضرت جاتے ہیں اور ندی سے راستہ پار کرنے کے لیے نہ کوئی برج ہے نہ کوئی پل ہے نہ کوئی کشتی ہے تو حضرت کو اہل محلہ اہل قریہ کیلے کے 2 شاخ پہ کیلے کے 3 پیڑ کو ایک ساتھ باندھ کر کے حضرت کو اس پہ بٹھایا جاتا تھا اور حضرت اس کیلے کے 3 پیڑ پہ بیٹھ کر کے ندی اس پار جاتے اور اسلام اور سنت کی تبلیغ کرتے۔ بے شک بہت مجھے کہنے دیا جائے کہ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے صبر نہیں کرنی چاہیے، صبر تو کرنی چاہیے۔ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، شیطان کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں بہت پوائنٹ کی بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے شناخت ہوگی کہ یہ سنی ہے، یہ غیر سنی ہے، یہ مجاہد ہے یعنی سلفی ہے، غیر مقلد ہے جسے اہل حدیث بھی کہتے ہیں، یا یہ سنی ہے؟ تو ہمارے علماء نے ایک فرمامیٹر دیا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے بخار کی ڈگری کتنی ہے، تو ڈاکٹر ایک آلہ لگاتا ہے یہاں یا پھر منہ میں زبان کے نیچے، اور ڈاکٹر پھر چیک کرتا ہے 2 منٹ کے بعد نکال کے، اچھا 100 ڈگری سے بخار ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، ہمارا بھی نام محمد ہے، ہمارا بھی نام عبداللہ ہے، لیکن شناخت نہ ہو پائے چہروں سے، اس کی زبان سے، اور آپ کو شناخت کرنی ہو تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے امام محمد رضا کا نام لے دیں۔ واہ بہت خوب، کیا کہنا ہے، کیا کہنا، بہت خوب، سبحان اللہ، ہنسی آ گئی تو سمجھ لینا ہے سنی، سبحان اللہ۔ اور اگر ہنسی بند ہو گئی، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے شروع ہو گئے تو سمجھ جانا کہ بارڈر اس پار کا آدمی ہے۔ بارڈر اس پار کا۔ کہنے دیا جائے ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، شیطان کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے۔ دیوبندی، نجدی، وہابی، شیعہ، گورا، آغا، یہ بریلی جائے کیوں کر؟ انہیں تو امام محمد رضا سرکار سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے قاضی